الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل مسکر حرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ صحت جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، یہ جوانی یہ بھی اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں یہ بھی اللہ کی امانت ہیں، غرض انسان کے جسم کا ہر عضو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اور دنیاوی طور پر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امانت میں خیانت یہ کسی کو پسند نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی سے چیز لی اور اس کو وقت پر ادا نہ کی تو ظاہر ہے اس کو غصہ آئے گا۔ آپ سے کسی نے چیز لی اور اس نے وقت پر ادا نہ کی یا جیسی تھی ویسی نہیں دی، بطور امانت کے دی، آپ نے اس کا حالت بگاڑ کے واپس کر دی تو اس کو غصہ آئے گا، وہ تکلیف میں آئے گا کہ بھائی میں نے آپ کو ایک چیز دی تھی، استعمال کے لیے بھی دی یا جس مقصد کے لیے دی، آپ کے ذمہ تھا کہ آپ مجھے جیسی دی ہے ویسی لوٹائیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ یعنی جس طریقے سے آپ چلنا چاہیں چلیں، لیکن پوچھوں گا ضرور اس بارے میں کہ جوانی دی ہے اس بارے میں پوچھوں گا، آنکھوں کی نعمت دی ہے اس بارے میں پوچھوں گا، دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اس بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ سمجھو اس بات کو کہ آج تم اس وقت موجود ہیں، ہم سب موجود ہیں، کتنے ایسے تھے جو ایک ہفتہ پہلے اچھے بھلے تھے، نماز بھی پڑھی تھی، جمعہ بھی پڑھا تھا، اس وقت وہ قبر میں ہیں۔ کتنے ایسے تھے کہ جو پچھلے سال تھے اس سال موجود نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے بیچ کے لوگ کتنے ایسے تھے ایک سال کے اندر اندر کتنے دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ بھائی اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اور دوسری بات سمجھنے کی کیا ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو چل کے مسجد آتے تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سہارے سے آئے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد چھوٹ گئی، اور اب ایسا وقت ہے کہ وہ بیڈ پہ ہیں، ہل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی یہ چیز تمہارے پاس دائمی نہیں رہے گی، یہ چلی جائے گی۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے آگے فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جوان ہو، تمہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، اب اس کو غنیمت جانو، اس کو غلط کام میں اس کو صرف نہیں کرنا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مصرف کیا ہے، کن کاموں میں ہماری زندگی خرچ ہو رہی ہے، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے جوان طبقے کو، نوجوان طبقے کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہماری جوانی یا نوجوانی کس مصرف میں جا رہی ہے اور کس سمت میں جا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ آج کل کے جو حالات کے اعتبار سے انشاءاللہ جو ہمارے نوجوان نسل اس وقت، کیا مرد کیا خواتین، یہ بھی میں عرض کر دوں،
کیا مرد کیا خواتین، یا لڑکے یا لڑکیاں، ہر ایک اس وقت اپنی جوانی کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور بہت حد تک یوں سمجھ لیں تباہ کر چکا ہے، اور اس قسم کی عادتوں میں پڑ چکا ہے کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے کوئی ان کے پاس۔ بڑی نیتیں کرتے ہیں، بڑے ارادے کرتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن پتہ ہے انہیں بھی اور ہمیں بھی کہ ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو بات واضح کر دوں، کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل جس قسم کے یوں سمجھ لیں کہ ایک لعنت ہی ہے جس میں مبتلا ہے، وہ ہے منشیات کا استعمال، نشے کا استعمال۔ بہت یعنی اس وقت ہمارا معاشرہ بہت سنگینی کے ساتھ نقصانات سے دوچار ہو رہا ہے اس نشے کی وجہ سے۔ دیکھیں، منشیات ہر وہ چیز ہے جو آپ کی عقل کو خراب کر دے، جو آپ کو نشہ چڑھائے، ہر وہ چیز منشیات میں داخل ہو جاتی۔ یہ آگے اس پر بات آئے گی کون کون سی ہیں، میں اس کی ایک ہلکی سی آپ کو یعنی اس کی اقسام بیان کر دوں جو ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو خود بھی غور سے سنیں، سمجھیں، اور پھر اس کو آگے پہنچائیں کسی بھی طریقے سے۔ اس لیے کہ آپ ظاہر ہے ہم لوگ پتہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے، کرتے کیا ہے کہ اس کو جیسے کارپیٹ ہے نا، اس کے نیچے ہم کو گند نظر آئے نا، اس کے نیچے گھسا دیتے ہیں۔ ایسے ہی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے، والدین بھی جانتے ہیں، اگر کوئی سرپرست ہیں وہ بھی جانتے ہیں، بھائی ہے وہ بھی جانتا ہے، اس کے باوجود بھی ہر شخص بس اس کو اپنے کارپیٹ کے نیچے گھسا رہا ہے، چلو خیر ہے چلو خیر ہے، کرتے 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 حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس وقت نوجوان نسل واپسی کا تو راستہ ہے نہیں، اور مرتے چلے جا رہے ہیں اس بیماری میں۔ بہت کم ہم پہلے سنتے تھے، اپنی بات کروں، بزرگ بیٹھے ہیں ان کا تو اپنی زندگی گزری ہے، بہت کم کہیں سنتے تھے کوئی ایسا آدمی، کوئی ایک آدھ دو نظر آ جائیں یہ نشہ کرتے ہیں یا یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں، بہت کم۔ اب آپ دیکھ لیں جا کے، جس چوک جس چوراہے گھروں کے اندر شروع ہو چکا ہے یہ معاملہ۔ تو ظاہر ہے اس پر جب تک باقاعدہ طور پر آواز نہیں اٹھائی جائے گی اور پھر بتایا جائے گا کہ بھائی اس کا کیا نقصان اور کس حد تک نقصان ہوگا، اور پھر ساتھ تجویز بھی دی جائے، بتایا جائے کہ بھائی اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم عرض کریں گے انشاءاللہ۔ فی الوقت میں صرف آپ کو اس کی ایک یوں سمجھ میں موٹی موٹی چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جو نشے والی چیزیں ہیں ان کے نام جو ہم لیتے ہیں، چرس کا نشہ ہے، ہیروئن ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ایسے اس قسم کے افیون ہے۔ آج کل جو نوجوان نسل جس نشے میں مبتلا ہے، جس کو آئس کہا جاتا ہے، انتہائی مہلک قسم کی بیماری ہے، مبتلا ہے۔ شراب ہے، اس میں مبتلا ہیں، اور اس قسم کی کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 500 اقسام ہیں نشے کی، جو مختلف ممالک میں الگ الگ نوعیت کے ساتھ، الگ الگ ناموں کے ساتھ اس وقت دنیا میں لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ 500 کے قریب نشے لکھے ہیں، اور ظاہر ہے نام ان کے الگ ہیں، کام سب کا ایک ہے، معاشرے کو تباہ کرنا، سب کا کام ایک ہے کہ کسی طریقے سے یہ نسل، اور خصوصاً نوجوان نسل، اس کو اس میں مبتلا کر دو۔ یہ اس میں مبتلا ہوگی، نہ یہ گھر کی رہے گی، نہ باہر کی رہے گی، نہ یہ اپنے پڑھائی کی رہے گی، کسی بھی قسم کی نہیں رہے گی، بس اسی میں غرق ہو جائیں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمارا تو چھوٹا سا شہر ہے نا، اس کے اندر اس وقت موجودہ حالات میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے 20 سے زائد فیصد جو نوجوان نسل ہے وہ اس وقت اس نشے میں مبتلا ہے۔ کتنا چھوٹا شہر ہے، اب اس حساب سے چلیں، اب نیچے کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، یا اس قسم کے علاقوں میں چلیں جائیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اتنی زیادہ نئی نسل اس وقت نشے سے تباہ ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے ہر شخص، ہم لوگوں نے تو کبھی سوچنا ہے نہیں کہ ہمارا بچہ اس وقت کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، ہمارا بچہ اس وقت کہاں پہ ہے۔ یہ تو ہمارے والدین نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، بولنا ہی چھوڑ دیا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کچھ کر نہ دے۔ یہ اس سے زیادہ کیا کرے گا یہ لڑکا
کہ جو اپنی پوری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں پوچھیں گے، کچھ کر نہ دے جی، مائیں آڑے آ جاتی ہیں، باپ اگر پوچھنا بھی چاہے مائیں آڑے آ جائیں گی، بھائی پوچھنا چاہے والد صاحب آگے آ جائیں گے، نہیں یار کچھ نہیں کہنا، خیر ہے۔ تباہ و برباد ہو گئی ہماری نئی نسل یہ اس قسم کے جملوں کی وجہ سے۔ والدین کے جملے سنتا ہے آدمی حیران رہ جاتا ہے، خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ایک والد اپنے بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، بچوں نے کوئی ایسی الٹی پلٹی حرکت کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب ظاہر ہے باپ باپ ہے، خصوصاً ہمارے شہنشاہ قسم کے والدین ہیں۔ اب 2 4 8 بندے بھی موجود ہیں اور وہ ملامت کر رہے ہیں اس کے بچے کو بھی، جو قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تھا۔ اخیر میں والد صاحب کھڑے ہو گئے، نہیں بھائی کتنا خرچہ آتا ہے؟ میں کہا اتنا خرچہ آتا ہے، نکالے اس نے پیسے، کہا اب تم میں سے کوئی منہ نہیں کھولے گا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے آپ اولاد تباہ کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھانے دیں، خرچہ ہم دے دیں گے جو اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ ہمیں سمجھانے دیں، یہ بچہ ہے۔ والد کا جملہ چیک کریں آپ، اور یہ ہم میں سے اکثر والدین کا یہ جملہ ہے، بچے کو خراب کرنے میں سب سے پہلا ہاتھ اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ والد کا جملہ ہوتا ہے، او جی ہم کماتے کس لیے ہیں؟ انہی کے لیے تو کماتے ہیں۔ یہ جملہ ہے ہمارے والدین کا، خراب کر دیتا ہے آپ کی اولاد کو۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرے والد کے پاس پیسہ بھی ہے اور یہ میرا ہے، اب میں اسے جس طرح چاہے اس طرح استعمال کروں گا، اور کر رہے ہیں۔ والدین بلیک میل ہو رہے ہیں پیسے کی وجہ سے، پریشان حال بیٹھے ہیں پیسے کی وجہ سے، اولاد تھوڑا سا بلیک میل کرتی ہے، ہمیں یہ چاہیے جی، نہیں دیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوگا، والد صاحب اٹھا کے دے دیں گے، وہ نہیں دیں گے تھوڑی سختی کریں گے، والدہ کے پاس جو جمع پونجی ہے وہ اٹھا کے دے دے گی، اور اسی سے پورا معاشرہ اس وقت آپ کا نقصان سے دوچار ہو رہا ہے، صرف اس نشے کی وجہ سے۔ آپ چلے جائیں، آپ کے کالجز، آپ کی یونیورسٹیز، یہاں تک کہ آپ کے سکولز اس وقت محفوظ نہیں ہیں اس نشے سے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے بس آدمی جو ہے نا پیٹ سے باتیں کر رہا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ کی خصوصاً یونیورسٹیز اور کالجز بھرے پڑے ہیں، اور پھر سے عرض کر دوں، نوجوان لڑکے بھی نوجوان لڑکیاں بھی خود مبتلا ہیں اس میں، اور باقاعدہ طور پہ خرید و فروخت چل رہی ہے۔ کتنا خطرناک عمل ہے یہ، اور لگے ہیں سارے کے سارے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے، انتہائی خطرناک چیزیں ہیں۔ دیکھیں جو بھی چیز عقل اللہ تعالیٰ کے یعنی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اور شریعت نے، اسلام نے باقاعدہ طور پہ ہمیں جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ان میں سے عقل بہت اہم چیز ہے، اور نشہ یہ سب سے پہلے انسان کی عقل کو خراب کرتا ہے۔ اور آپ اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں نا تو آپ کو ایک بات لازمی سمجھ میں آئے گی، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں امن ہو، معاشرے میں سلامتی ہو، معاشرے میں انسانیت ہو، سب سے پہلی چیز انسانیت ہو، معاشرے میں رشتوں کی حفاظت ہو، تب یہ اسلام کے یوں سمجھے بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ جب آپ اسلام کا بغور مطالعہ کریں، آپ کو ادھر سے شروع ہوں اور ادھر ختم ہو، آپ کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے معاشرے میں امن ہو، اسلام چاہتا ہے معاشرے میں سکون ہو، اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں بدامنی نہ ہو، اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں انسانیت ہو، ایک انسان دوسرے انسان کے مال جان کی حفاظت کرے۔ یہ اسلامی تصور ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ رپورٹ ہے کہ جس معاشرے میں جرائم اوپر جاتے ہیں، جرائم سے مراد چوری، ڈاکہ، انسانی حقوق کی پامالی، انسانی تحفظ کی پامالی، جان مال محفوظ نہ ہو، جس بھی معاشرے میں، جس علاقے یا جس شہر میں، اس شہر میں 50 سے زائد فیصد افراد یعنی اس جرائم پیشہ افراد وہ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ پھر ڈاکہ، سب سے پہلے چوری، پھر ڈاکہ، پھر کچھ انسان کی زبان سے ایسے کلمات کا نکلنا، ایسے فیصلے ہو جانا جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہاں تک بھی ہے نشے کی حالت میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا،
یہاں تک بھی ہے نشے کی حالت میں باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. نشے کی حالت میں کتنے ہی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ خامد نے بیوی کو طلاق دے دی, بعد میں روتے پھرتے ہیں جی وہ جی. دیکھے تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے. ام الخبائث کہا گیا ہے شراب کو, جڑ ہے یہ, بنیاد بنے گی یہ تمہارے سارے گناہوں کی. تو اس جڑ کو پکڑیں کہ جڑ کیا چیز ہے. تو اسلامی معاشرہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں امن ہو, سکون ہو, بھائی چارہ ہو, انسانی مال جان کا تحفظ ہو, یہ اسلامی معاشرہ. لیکن جہاں کہیں یہ منشیات اور نشہ آئے گا نا جس معاشرے میں, وہاں سب سے پہلے یہ چیزیں ختم ہوں گی. اور ہم نام کیا دیتے ہیں, میں اب مزے کی بات بتاؤں جی. نشے کے ذریعے سے سب سے پہلے تو بعض لوگوں کا رائے ہے کہ بھائی اس سے ذہنی سکون ملتا ہے. یہ ہیلے بہانے ہیں. پھر اگلی چیز جی, اس کے ذریعے سے انسان کا دکھ درد دور ہوتا ہے. اور یہاں تک بھی لوگوں کی رائے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہاضمہ ہوتا ہے. اگر ہاضمہ ہوتا ہے تو پھر آپ بیوی بچوں سمیت سب کو پلائیں نا اس قسم کی چیزیں. نہیں پلائیں گے وہ. کیوں نہیں پلائیں گے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے. اللہ نے اتنی عقل سب کو دی ہوتی ہے کہ کیا چیز میرے فائدے کے لیے, کیا چیز میرے نقصان کے لیے. وہ ہمارے بزرگ ہیں, موجود ہیں الحمدللہ, وہ کہتے ہیں دیکھو, سچائی پر وہ بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں دیکھو سچائی, اگر آدمی سچائی کے ساتھ یعنی سچ بولے تو ہمارے معاشرے کے جو تاجر ہیں وہ کہتے ہیں جی سچائی کے ساتھ کام نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو دنیا میں زیادہ, سب سے زیادہ یا کثیر یوں سمجھ لیجیے اکثر استعمال ہونے والی چیز ہے سگریٹ. اور سگریٹ بیچنے والوں نے کھلے کھلے الفاظ میں باقاعدہ تصویر کے ساتھ سچ بولا ہوا ہے. اور پھر بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے استعمال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کینسر, پتہ نہیں کیا کیا, اور ساتھ تصویر بھی اتنی عجیب سی ہے کہ بھئی آدمی کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے آدمی کو. سب سے سچے لوگ کون ہیں بظاہر میں یوں سمجھ لیجئے سگریٹ بیچنے کی کمپنیاں. اور سب سے زیادہ بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ عقل دی ہے اللہ نے, شعور دیا ہے, باپ بھی جانتا ہے یہ غلط ہے, بیٹا بھی جانتا ہے, سب جانتے ہیں یہ غلط ہے, پھر بھی استعمال میں لگیں. سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر یہ دلائل دیتے ہیں لوگ, ہیلے بہانے طرح جی جب سخت ٹینشن میں ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے نشہ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح سکون ملتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے کوئی سکون کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے, اس کو میں عام الفاظ میں سمجھاؤں, آپ کے کپڑے پہ غلاظت لگ گئی ہے, گندگی لگ گئی ہے, آپ کو پانی نہیں ملا, آپ دھونے کے لیے یعنی اس کو صاف کرنے کے لیے آپ پیشاب سے صاف کر رہے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک غلاظت اور نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کے پاس پانی نہیں ہے, تو آپ اس کو کس سے صاف کر رہے ہیں؟ پیشاب سے. آیا وہ صاف ہوگی؟ ویسے کی ویسی ناپاک رہے گی. یہ ان لوگوں کی عقل کا فطور ہے جو اس قسم کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. ٹینشن ختم ہوتی ہے, آدمی ریلیکس ہوتا ہے. کوئی ریلیکس نہیں ہو, ایسے ہی ہے جیسے آپ پیشاب سے صاف کر رہے ہیں. دوسری اہم چیز دیکھیں, اس کے غلط ہونے کی یا اس کے گندا ہونے کی یا اس کے نجس ہونے کی جو دلیل بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پینے کے لیے آدمی کو اگر کوئی جگہ نہ ملے, اولاً تو آج کل تو گھروں میں چل رہی ہے تو اس لیے پتہ نہیں چلتا, اگر کوئی جگہ نہ ملے نا تو کہاں جاتا ہے آدمی؟ باتھ روم میں. آپ کو کھانا کی اگر کھانا کھانے کی کوئی جگہ نہ ملے تو آپ باتھ روم میں کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. آپ کہیں گے یار بھوکا لے لوں گا, یہ باتھ روم میں کھانے کی چیز تو نہیں ہے. لیکن ہمارے اکثر نوجوان طبقہ جو نشہ کرتا ہے نا, جو گھروں سے چھپا کے, وہ باتھ روم میں کرتا ہے. دلیل ہے اس بات کی یہ گندی چیز ہے, اس لیے کہ گندی چیز کو گندی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے, کبھی صاف جگہ پہ استعمال نہیں کیا جاتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب میں آپ آئیے قرآن کی طرف. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے سب سے پہلے ایمان والوں کو متوجہ کیا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, اے وہ لوگوں جو اللہ کا نام لیتے ہو, اے وہ لوگوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو. ظاہر ہے ایمان کی میں آہستہ آہستہ تشریح کر رہا ہوں. اے وہ لوگوں جو نماز پڑھتے ہو, جو سب کے ایمان کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب داخل ہیں. اے ایمان والوں, اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پہ خطاب ایمان والوں کی کیا.
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والوں، یہ جو شراب ہے اور یہ جو جوا ہے اور یہ جو فال نکالتے ہو تیر پھینک کر، یہ سب چیزیں ناپاک ہیں اور من عمل الشیطان، شیطان کے راستہ ہے، شیطان کے اعمال ہیں. پہلے مخاطب ایمان والے اور پھر بتا دیا کہ یہ سارے راستے شیطان کے ہیں. ایمان والا یہ کام نہیں کرے گا. حد رکھیے نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پہلے حکم دیا تھا. بتدریج اللہ نے حرام کیا ہے نشے کو. اللہ نے فرمایا نماز کے قریب مت جانا اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہاں تک تو اللہ نے تھوڑی نرمی رکھی ہے، نماز میں نہیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آخری حکم دیا وہ کیا دیا کہ بھئی یہ رجس ہے، یہ ناپاک ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے، بچنا اس سے، خطرناک ترین چیز ہے. اور میں نے عرض کیا ام الخبائث، روایتوں میں آتا ہے، نسائی شریف کی غالباً روایت ہے کہ ایک عورت نے ایک مرد کو 3 آپشن دیے، 3 یعنی اس کے سامنے تجویزیں رکھی. یہ شراب ہے، یہ بچہ ہے اور یہ میں ہوں. یا تم میرے ساتھ غلط کاری کرو، یا اس بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص نے سب سے ہلکا شراب کو سمجھا کہ یار قتل کرنا کتنا بڑا جرم اور بدکاری کرنا کتنا بڑا جرم. تو اس شخص نے شراب کو رکھا اور شراب پی. اس کے بعد اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کی اور بچے کو بھی قتل کر دیا. آپ نے تب فرمایا یہ ام الخبائث ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے یہ. اور یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ بھائی یہ تو صرف شراب کے بارے میں حکم ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرما دیا ہر نشے والی چیز حرام ہے. شراب حرام ہے کیوں؟ کیونکہ نشے والی ہے، اور ہر نشے والی چیز حرام ہے. اس میں یہ سب چیزیں داخل ہیلے بہانے ہیں لوگوں کے. اور پھر اگلا ہیلا بہانہ کیا ہے؟ وہ جی تھوڑی بہت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو تھوڑی سی استعمال کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا، اس وقت کے صحابہ نے تو یہ سوال نہیں کیا. تھوڑی پتہ چلا شراب حرام، صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے پورے مٹکے انڈیل دیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے مدینے میں ایک سیلاب سا آ گیا ہے، شراب کا سیلاب، نہریں جاری ہو گئی. حکم آ گیا، اب اس کے بعد ہم نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ہیلا بہانہ کیا ہے؟ چلو زیادہ نہیں تو تھوڑی تھوڑی استعمال کریں، بالکل ناجائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ علیہ السلام، بعض روایتیں ایسی ہیں جیسے آپ علیہ السلام اس دور کو نہیں 1400 سال 1500 سال بعد کو دیکھ کر آپ ایک حکم بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کثیرہ حرام. اگر اس کا ترجمہ سن لیجئے، اگر اس کا زیادہ نشہ دے تو وہ تھوڑی بھی حرام ہوگی. یعنی ایک چیز زیادہ پینے سے اس میں نشہ آتا ہے، تھوڑی بہت سے نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تھوڑی بھی حرام ہوگی. زیادہ تو ہے ہی حرام، تھوڑا پئیں گے وہ بھی حرام میں داخل ہوگا. تو یہ تو قرآن اور حدیث سے میں نے آپ کو چیدہ دلائل دیے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو جدید قسم کے لوگ ہیں یا جنہوں نے اس پر محنت کی ہے یا جو اس فیلڈ کے ہیں، وہ جب اس کے نقصانات گنواتے ہیں آدمی حیران رہ جاتا ہے. اتنی نقصان دہ چیز، اور اس وقت ہماری نوجوان نسل بے دھڑک ہو کے چلی ہوئی ہے. میں نے کہا مرد اور خواتین دونوں اس نشے میں مبتلا ہیں. اور سب سے آج کل جو عام چل رہا ہے یہ آئس، اس میں تو بے انتہا قسم کے نوجوان اس میں مبتلا ہیں. اور چونکہ انہیں پتہ تو ہے نہیں، خبر تو ہے نہیں، لہٰذا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ واپسی کا راستہ کہاں ہے. انشاءاللہ ہم واپسی کا راستے کی حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بھئی اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے، اور پھر اگر کوئی مبتلا ہے تو کیا کرے وہ کہ جس سے واپس آئے گا. اس لیے کہ بڑے بڑے ارادے کر لیتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے، آج سے نہیں کریں گے، ابھی سے نہیں کریں گے. کرتے ہیں وہ پھر بھی مبتلا ہوتے ہیں. اور اخیر درجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بھی درجے ہیں. بعض نشے ایسے ہیں جو آدمی کھاتا ہے، بعض نشے ایسے ہیں جو آدمی چباتا ہے، بعض نشے ایسے ہیں جن کو آدمی ناک کے ذریعے سے لیتا ہے، بعض نشے ایسے ہیں جو انجیکشن کے ذریعے سے آدمی لیتا ہے. یہ سارے نشے کی قسمیں میں نے عرض کیا سب ایک ہی ہیں، صرف نام الگ الگ ہے. کام سب کا ایک ہے، انسانیت کو تباہ کرو. اور خود سوچیں، جڑ کو دیکھیں کہاں سے آیا ہے یہ، کیوں ہمارے معاشرے کے نوجوان اس میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ پہلے انہیں بے حیا بناؤ، پورا دم توڑ کے زور لگائے ان کو بے حیا بناؤ، اور اس میں اکثریت سے وہ کامیاب ہوئے.
لیکن ظاہر ہے اکثر ہوئے، پھر بھی کچھ ایسے لوگ تھے، نوجوان تھے جو نہیں ہوئے۔ پھر اگلا مرحلہ، ان کو سوشل میڈیا اور خصوصاً گیمز میں لگا دو، پب جی میں لگا دو، چھوٹے 5 سال کے بچے سے لے کر اور 40 سال کے مرد تک ہر شخص اس میں مبتلا ہوا، ٹھیک ٹھاک کر کے ہوا۔ اور تھوڑا اور تاریخ میں چلے جائیں تو ہمارے لوگوں کو قسم قسم کی چیزوں میں لگایا۔ پھر جب یہ بھی نہیں ہوا تو اب ان کو لگاؤ، ظاہر ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ صلاحیت باقی ہے، ہر وقت تو نہیں کھیل سکتا آدمی، ہر وقت تو نہیں اس میں گھس سکتا نا، کبھی لائٹ نہیں ہوگی، کبھی موبائل میں بیٹری نہیں ہوگی، تو کوئی ایسا کام تجویز کرو پیسہ بھی جائے، وقت بھی جائے، طبیعت بھی خراب ہو اور یہ کسی کام کے نہ رہیں، لگا دو انہیں نشے میں، یہ لگے رہیں سارے کے سارے۔ خصوصاً میں نے عرض کیا یعنی 30 35 اور تقریباً 40 سال سے اوپر کے لوگ بہت کم ہیں۔ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال، اور پھر اس سے اوپر لے لیجئے 14 سال کے لوگ اور 13 سال کے لڑکے، 14 اور 13 سال کے لڑکے بھی اس وقت مبتلا ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے، کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے، ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہمارا پورا معاشرہ تباہ ہو گیا گھروں میں، یعنی والدین کی اولاد، والدین کو پتہ ہے کہ ہماری اولاد کس نشے میں مبتلا ہے، کچھ کر ہی نہیں پا رہے، وہ پریشان حال گھوم رہے ہیں بس ادھر ادھر۔ اور ظاہر خراب کرنے میں حق کس کا تھا؟ سب سے پہلے کس نے خراب کیا؟ والدین نے، اس کو ایسی سنگت دی ہے۔ علی دین خلیلہ، آدمی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یا آپ علیہ السلام نے ایسی زبردست روایت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، سب کچھ واضح ہو گیا کہ دیکھنا، آپ نے فرمایا کہ دیکھنا تم کسے دوست بنا رہے ہو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا کہ کسے دوست بنا رہے ہو۔ کتنی کارگزاریاں ایسی ہیں کہ ایک آدمی نے اس حالت سے نکل گیا، نشے سے نکل گیا یا اس قسم کی ہر یعنی چیز سے نکل گیا، دوبارہ اس صحبت میں آیا، دوبارہ مبتلا ہو گیا، اور پھر ایسا ہوا کہ اب تو واپسی کا راستہ ہی نہیں، کیونکہ وہ دنیا دیکھ آیا تھا وہ۔ تو بھائی فی الوقت تو میں نے صرف اس کی کچھ یعنی یوں سمجھ لیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور پھر اس کی تھوڑی سی یعنی ابتدائی باتیں عرض کی ہیں، اصلاً بہت سی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز نقصانات سے تو ہم واقف ہی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ جسے تحقیق کہا جاتا ہے وہ کر کے انشاءاللہ اس کے نقصانات پہلے واضح کریں گے کہ آپ کی دماغ سے لے کر آپ کے یعنی پورے جسم میں اس چیز کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، خصوصاً اس نشے کے، یہ جس میں آج ہماری نوجوان نسل مبتلا ہے۔ پھر انشاءاللہ مزید بات واضح ہو جائے گی، اور پھر اخیر میں انشاءاللہ باقاعدہ اس کے چھوڑنے کی یا اس کے چھوڑنے کی کیا تجویزیں ہیں، کون کون سے طریقوں سے ہم چھوڑ سکتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ نیت اچھی بات ہے، نیت کر رہے ہیں، لیکن پھر ماحول بھی ملنا پڑے گا، پھر اللہ سے سب سے پہلے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا، پھر ماحول چینج کرنا پڑے گا، پھر سمجھنا پڑے گا کہ میں کس چیز میں ہوں اور کہاں جانا ہے، تب جا کے بات انشاءاللہ واضح ہوگی۔ فی الوقت تو بھائی اپنے جو ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، خصوصاً والدین ہیں یا جو سرپرست ہیں، بڑے بھائی ہیں، بھائی چیک اینڈ بیلنس کریں۔ یہ لاڈ اور پیار کے یہ طریقے نہیں ہیں جو اس وقت ہمارے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ تربیت کے ایک بہت اہم اصول ہیں کہ بھائی سب سے پہلے والد اپنی اولاد کو اس یعنی پورے طریقے میں رکھے کہ بھائی اسے کس حساب سے رکھنا ہے۔ اگر اس کی اولاد کے ذہن میں ہے کہ میں جو بولوں گا منہ سے نکالوں گا میرا باپ لا کے دے گا، یہ اولاد گئی، تباہ ہو گئی، کچھ بھی کر لیں آپ، الا یہ کہ اللہ کی مدد آ جائے، اس کو ہدایت مل جائے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے اس کو تباہ کرنے کا جتنے بھی سامان تھا وہ آپ نے مہیا کر لیا ہے، ناجائز خواہشات پوری کر کر کے۔ اچھا ہمارے ہاں لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے، اپنے جیب کو دیکھتے ہیں، گنجائش نہیں دیکھیں، بچے کا نفع دیکھیں اور فائدہ اور نقصان دیکھیں۔ بعض دفعہ ہم کسی چیز سے بچے کو روکتے ہیں صرف گنجائش کی وجہ سے، یہ نہیں دیکھتے اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے۔ بچے کو یہ سمجھائیں کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے اور اس میں نقصان ہے۔ بہرحال معذرت کے ساتھ نماز کی پابندی تو ہم کرا نہیں سکتے، تو آگے تو بہت مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ہمارا فرض ہے، یہ اس ممبر کا حق ہے کہ وہ ان چیزوں سے آپ کو آگاہ کی جائے کہ آپ کی ہماری نئی نسل بہت زیادہ حد تک تباہ ہو چکی ہے،
اور ہمیں صرف یہ سوچنا ہے، سوچتے کیا ہے، جہاں سوچ صرف جہاں ختم ہوتی ہے، اس کو اس کالج میں بھیجنا ہے، اس یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، یہاں سے یہ کر کے آئے گا اور اس کے بعد بس یہ کمائی پہ لگ جائے گا، بس میرا بھی مسئلہ حل، اس کا بھی مسئلہ حل، اس حد تک صرف سوچ رہ گئی ہے۔ حالات کہاں جا رہے ہیں کوئی واقفیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے ہماری، ہمارے بچوں کی، ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔